مفتی طارق مسعود صاحب آج کل جو ہے شغل میلہ زیادہ لگا رہے ہیں، وہ ممبر رسول پر بیٹھ کے جو ہے نا دین کی اشاعت کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ شغل میلہ زیادہ کرتے ہیں، لطیفے اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ بیان کرتے ہیں۔ وہ پنجابی میں ایک کہاوت ہے نا، پہلا تولو تو پھر بولو، مطلب پہلے آپ تولو پھر بولو اس کا۔ لیکن طارق مسعود صاحب بات کرتے کرتے وہ اوور کانفیڈنس شاید ہو جاتے ہیں، وہ اپنی کوئی خوبی اس کو سمجھ رہے ہیں کہ میں جو ہونا عوام کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے بہت جو ہے نا ان کو خوش رکھا ہوا ہے، اور وہ بولتے بولتے کسی بھی قسم کا وہ بہودہ ہے، گندا ہے، کچھ بھی ہے، وہ لطیفہ سمجھ کے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ان کی یہ غلطیاں ہائی لائٹ بھی کی ہیں اور باقاعدہ دلائل دے ہیں قرآن و سنت سے کہ آپ دین کے نمائندہ ہو، آپ کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہے اور آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا فرقہ بھی جڑا ہے، دیوبندی فرقہ بھی خاموش ہے، لیکن دوسرے کوئی معاملہ ہو نا، جیسے کوئی اور فرقے کا ہو تو اس کے اوپر جامعہ بنوریا ٹاؤن یا کوئی بھی دیوبند کے مفتی اور عالم فوراً سے پہلے فتویٰ دیتے ہیں، جیسے کہ پیچھے ایک PUBG گیم کے اوپر بھی فتویٰ آیا ہوا تھا۔ لیکن مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ اپنے فرقے کے ہیں، تو اپنی منجی تلے ڈنڈا کوئی نہیں پھیردا، باہر جو ہے نا وہ سارے کھلے عام کچھ بھی بولتے ہیں۔ تو علی بھائی نے ان کے 2-3 جو ہے نا ہائی لائٹ کیے ہیں، بولے نہیں۔ میں اب آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ وہ کیا لطیفے ہیں، اور مزید آپ نے اس سے بھی بہودہ قسم کے لطیفے مفتی طارق مسعود صاحب کے سننے ہیں تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انجینئرز میمز کے نام سے ایک فیس بک پہ پیج ہے، وہاں پہ وہ ساری ویڈیوز پڑھی ہیں، آپ دیکھ لیں۔ تو پہلے یہ میں آپ کو علی بھائی کا چھوٹا سا کلپ چلاتا ہوں کہ علی بھائی نے کیا ہائی لائٹ کیا ہے، تو اور وہ ثبوت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور پھر میں امید کرتا ہوں کہ ان کے ماننے والی عوام جو شغل میلے میں کوئی دھیان ہی نہیں دے رہی کہ یہ دین کا مذاق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، وہ اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور کوئی بھی اگر طارق مسعود صاحب کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے تو ان کو بولیں بھائی جی تھوڑا جا ہاتھ ہولا رکھو، تسی بہت اگے جا رہے ہو۔ تو شغل میلے کا شغل میلہ تو لگ رہا ہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آپ دین کے نمائندہ ہو، آپ کو یہ چیزیں زیب نہیں دے گی۔ تو چلیں اب میں آپ کو کلپ دکھاتا ہوں۔ میں نہیں تھا ایکسپیکٹ کر رہا کہ اس لیول تک کوئی بندہ گر سکتا ہے۔ اس سیمپل کے طور پہ جو مجھے کوئی 2-4 باتیں یاد ہیں، میں آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں، آپ خود وہ ویڈیوز کئی لوگوں نے دیکھی بھی ہوں گی تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یار یہ والی ویڈیوز تو تھیں واقعی۔ ایک ان کی وہ جو گدھے والی ویڈیو ہے کہ ایک بندے کا گدھا جو ہے وہ سست ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ حکیم سے جا کے دوائی لیتے ہیں، تو وہ اب آپ آگے دیکھ لیجیے، جنہوں نے دیکھا ہے ان کو پتا ہے اس نے کیا بیان کیا اس کے اندر۔ گدھے والا قصہ نہیں سنا رہے آپ؟ وہ سنا دیتے ہیں گدھے والا قصہ یار۔ وہ ایک آدمی کا جو گدھا تھا نا وہ بہت سست تھا، تو وہ چلتا ہی نہیں تھا، تو وہ کسی حکیم کے پاس گیا تو حکیم صاحب سے بولا گدھا کم بخت سفر پہ دور جانا ہے، مجھے چل کے ہی نہیں دے رہا۔ تو حکیم صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لال مرچیں دے دی اس کو بتائے بغیر، اور بولا کہ یہ تھوڑی سی لگا دو۔ اس نے وہ گدھے کے دم اٹھائی، مرچیں لگا دی۔ اب گدھا اتنی سپیڈ سے بھاگا کہ گدھا آگے اور یہ پیچھے، اب یہ گدھے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے اور گدھا بہت آگے نکل گیا۔ اب یہ پریشان کہ یار یہ تو مجھ سے بھی زیادہ تیز سپیڈ ہو گئی، پکڑے گا کون اس؟ آگے گیا، ایک اور حکیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے جا کے کہنے لگا کہ حکیم صاحب میں نے ایک پچھلے حکیم صاحب سے ایک چورن لیا تھا، انہوں نے لگایا، وہ مجھ سے بھی آگے نکل گیا، میں کیا کروں؟ حکیم صاحب نے کہا کہ بھائی تھوڑے سے اپنا بھی لگا لو۔ تو اس نے غلطی یہ کی کہ جتنی مقدار میں گدھے کے لگا تھا اتنی ہی مقدار میں اپنے لگا لیا۔ اب جب اپنے لگایا ہے تو ان کی بھی سپیڈ بڑھ گئی، اب گدھے کا تو آگے جا کے ختم ہو گیا نا، ان کا بھی باقی تھا، تو یہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے، لوگوں سے کہہ رہے اس کو پکڑ کے رکھو میں ابھی واپس آ رہا ہوں۔ اس کو پکڑ کے رکھو۔ اور اس پر بھی ترا وہ لطیفہ، ان کا جو لطیفہ کیا وہ انہوں نے ایک سلوگن کے طور پر اور ایک دعوے کے طور پر بات کی کہ جی اگر کوئی بیوہ کے ساتھ شادی کرتا ہے تو میں اس کی دوسری شادی جو ہے وہ 16 سال کی لڑکی کے ساتھ کرواؤں گا، اور 16 سال کی نہ ملی تو 8 سال کی 2، نہیں تو 4 سال کی 4۔ یہ الفاظ ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ 3 شادیاں جو کنوارا بیوہ سے اور طلاق یافتہ سے کرے گا، 4تھی شادی اس کی مفتی طارق مسعود صاحب کے ذمے ہے۔ 16 سال کی لڑکی نہیں ملے 2 8 سال کی، ورنہ 4 سال کی۔ پہلے تو میں علمی پھکی دوں گا کہ جس کی 1 ہو چکی ہے اس کو 4 کیسے اور کروا دیں گے 4 سال کی؟ 5 ہوگی شادیاں پھر تو۔ اور دوسرا یہ 4 سال کی شادیاں 4 سال کی بچیوں کے ساتھ کروانا، یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے؟ اور یہ کس آیت اور حدیث کے اندر آیا ہے
کہ آپ علماء جو ہیں ممبروں پر لوگوں کو یہ کہیں کہ 4 سال کی 4 بچیوں کے ساتھ میں شادی کرواؤں گا، اور وہ سامنے بھی بیٹھے ہوئے جو ہے لوگ وہ ہنس رہے ہیں. اب یہ جو مسئلہ ہے نا اسپیسیفکلی یہ والا جو میں نے آخر میں بیان کیا، یہ شاعر اللہ کی تکریم والا ایشو بن جاتا ہے. پھر اس میں ظاہر شادی ایک سنت ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور 4 بیویوں کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، حکم نہیں سر، اجازت ہے. حکم یہ ہے کہ ایک ہی کرو اگر خدشہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے. میرا پچھلے دنوں اس پہ کلپ بھی آ گیا.